جیسا کہ غزوہ خیبر کے ایام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جھنڈا عطا فرمایا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے تو ہم ان سے لڑتے رہیں گے، ان کے خلاف جہاد کرتے رہیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح کرنا، اور جب ان کے علاقے میں داخل ہو تو سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا اور ان کو بتا دینا کہ ان پر کیا کیا احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ایک شخص بھی تمہاری دعوت پر ایمان لے آیا تو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی دنیا کی خیر تمہیں مل جائے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو جبر اور زور زبردستی ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت یہ کوئی جبر یا زور زبردستی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ کسی ملک کا باشندہ ہو اور وہاں پر رہتا ہو اور بادشاہ کی دی ہوئی تمام سہولتوں سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہو، لیکن اس ملک کے سرزمین پر اپنا گھر بنا کر بھی رہتے ہوئے ہونے کے باوجود بھی اور تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود بھی وہاں کی حکومت اور وہاں کے امراء یا بادشاہ کے کسی حکم کو نہ مانے، ان کے خلاف چلے، ان کے قانون پر عمل نہ کرے، تو ایسے شخص کے خلاف پھر جو موجودہ حکومت ہوگی اس کا کیا قدم اٹھایا جائے گا؟ تو ایسے شخص کے خلاف فوراً غداری کا مقدمہ درج ہو جائے گا اور اس کو گرفتار کر دیا جائے گا اور اس کو بتا دیا جائے گا کہ تم اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو جو شخص اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں رہتا ہو اور اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہو، لیکن نہ وہ اللہ کو مانتا ہو اور نہ اللہ کے کسی اصول اور قانون کو مانتا ہو، تو پھر ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ تم اللہ کے دین کو قبول کرو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جس طرح ہر حکومت میں ریاست کے غداروں کی سزا موت ہوتی ہے، تو اسی طرح اسلام میں مرتد کی سزا بھی یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اور آج مسلمانوں کا عمومی حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے جہاد کی دعوت پیش کی جائے، انہیں جہاد کی طرف متوجہ کیا جائے، انہیں جہاد کی دعوت دی جائے، تو کفار سے زیادہ آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ جہاد سے اس انداز میں منہ پھیرے ہوئے ہیں کہ جہاد کی کئی اقسام بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد بمعنی قتال فی سبیل اللہ ہی ہوا کرتا تھا، اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان ہوتا تھا حی علی الجہاد، تو صحابہ کرام اپنی تلواریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو جاتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم فرمائیے کہاں پر جانا ہے لڑنے کے لیے۔ اور آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے باغیوں کا ذکر کیا جائے اور ان باغیوں کے ساتھ کیسے نمٹا جائے، ان کے خلاف کیسے جہاد کیا جائے، تو یہی مسلمان بہت سارے پیچ و تاب کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو اسلام کے چہرے پر ایک بدنما داغ سمجھ کر دھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ طرح طرح کی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ تو ممکن نہ ہوا کہ اللہ کے دشمنوں سے جہاد اور قتال کی آیات اور احادیث کا انکار اس انداز میں کریں کہ اس کو پھر گناہ ہی نہ سمجھیں۔ اس سے انسان کا، ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا ایمان ہی زائل ہوتا رہتا ہے۔ اور وجہ بھی اس کی یہی ہے کہ آج مسلمان جہاد سے دور ہو گیا، اپنی اصل سے دور ہو گیا، اپنے اس سبق کو بھول گیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھایا، پھر صحابہ کرام نے عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا۔ آج ہم اس چیز سے دور ہو چکے ہیں۔ آج مسلمانوں نے اپنی شان کو کھو دیا اور انہوں نے اپنی کامیابی کو کفار کے رائج کردہ نظام میں ہی اپنی کامیابی سمجھ لیا۔ ہم مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی ترقی کے لیے یورپ، اسرائیل، امریکہ اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے کافر ہیں ان کی ذرہ برابر بھی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ ان شیطانوں کو زندہ رہنے کے لیے ہمارے خون کی ضرورت ہے۔ وہ مسلمانوں کا خون پی پی کر مزید طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ صدیوں تک ایک وقت تھا کہ جزیہ دے کر آپس میں لڑتے مرتے رہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ گر سیکھ لیے اور ہمیں اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ ہم بھی اپنے راستے کو بھول گئے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب یورپ کی سلطنت کے 60,000 شہزادے سلطان بایزید یلترم نے زندہ گرفتار کیے اور پھر انہیں زندگی کی بھیک دے کر چھوڑ دیا۔ آج کفار نے مسلمانوں کو ہر اعتبار سے اپنا غلام بنا لیا، تعلیمی نظام، معاشرتی نظام، اللہ یہ کہ ہر ایک چیز میں انہوں نے ہمیں اپنا غلام بنائے رکھا ہے۔ بس اللہ کرے کہ مسلمان کی آنکھیں کھل جائیں اور یہ سب کچھ نظر آ جائے۔
اگر آج کا مسلمان اس بات پر مکمل یقین اور اعتماد کر لے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے مجھے حاصل ہو سکتا ہے، تو یہ کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہمیں بس اپنے اصل کی طرف آنا پڑے گا اور اسی انداز میں اس شان کو حاصل کرنا پڑے گا جس انداز میں حضرات صحابہ کرام نے اور اسلاف امت نے قربانیاں دے کر اسلام کو وہ شان بخشی تھی۔ اگر آپ ماضی کی سلطنت جو تھی، روم اور فارس کی سلطنتیں، ان پر نظر دوڑائیں تو آج کا کفر ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، لیکن وہ بھی اسلام کے آڑے آئے اور پھر اسلام کے فاتحین نے ان سے مقابلہ کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا، اور پھر ان کا کیا حشر ہوا یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ یاد رکھیے، اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مگر ہماری بزدلی، نفس پرستی اور ناجائز خواہشات نے آج کفر کو ہم پر غالب کر دیا ہے۔ یہ ہمارا ہی جرم ہے، اور جرم کی تلافی صرف اور صرف جہاد کے ذریعے سے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ اپنے مسلمان قوم کو یہی دعوت دینے اور یہی پیغام سمجھانے کے لیے ہم سب کو تیاری کرنی ہوگی، اور ہم نے اپنے نوجوانوں کی ذہنی، فکری، جسمانی ہر انداز میں تربیت کرنی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اس دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور اپنے راستے جہاد فی سبیل اللہ میں ہمیں قبول فرمائے، اور شہادت عظمیٰ کا تاج ہمارے سروں پر سجائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔